الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین وقال اللہ تعالی فی کلام الآخر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم قابل احترام احباب گرامی، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ذوالحجہ کا مہینہ ہم سے دور نہیں ہے، کچھ ہی دنوں بعد ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے گا، اور یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے بارے تو قسم خود اٹھائی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والفجر، مجھے فجر کی قسم، ولیال عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، کہ یہ عام راتیں نہیں ہیں۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ جو انسان اس مہینے کے اندر 10 دن جو پہلے ہوتے ہیں ان میں جو نیک اعمال کرتا ہے بنسبت دوسرے مہینوں کے، اس کو اس اعمال کا زیادہ اجر دے دیا جاتا ہے۔ یعنی جو ذوالحجہ کے جو 10 دن ہوتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ کثرت کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اللہ کی تعریفات کرتا ہے اور اللہ کی تمجیحات کرتا ہے، اللہ کی کبریائی یکتائی بیان کرتا ہے، دوسرے مہینوں کی بنسبت اس کو اس مہینے میں زیادہ ثواب دے دیا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ان 10 راتوں کی، ان 10 دنوں کی، ان 10 عشروں کی جو قسم اٹھا رہے ہیں، والفجر ولیال عشر، کہ مجھے 10 راتوں کی قسم، تو کیا یہ راتیں عام راتیں ہیں؟ عام راتیں نہیں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خالق کائنات مخلوق میں سے جس مرضی کی قسم اٹھا لے، کہیں اللہ تعالیٰ، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کہیں سورج کی قسم بھی اٹھا رہے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کہیں چاند کی قسم اٹھا رہے ہیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں دن کی قسم اٹھا رہے ہیں، کہیں رات کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ اللہ قسم اٹھا سکتے ہیں تو بندہ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ بھائی اللہ کے شان ہے کہ اللہ مخلوق میں سے چاہے جس کی مرضی کا قسم اٹھا لے، مگر مخلوق کے شان نہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی قسم کھائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تقییداً طور پر جب اللہ تعالیٰ کسی بات میں پختگی یا وزن لانا چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس بات کی قسم اٹھا لیتے ہیں۔ یعنی جب کسی چیز کی یا کسی دن کی اللہ تعالیٰ خاص طور پر اہمیت بیان کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس چیز کی یا اس دن کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے اس کو بیان کرتے ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان 10 دنوں کو ایسے ہی گزار لیتا ہے کہ جس طرح عام دنوں کو گزارتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے، بہت بڑی خیر سے۔ یہ جو 10 دن ابھی آنے ہیں، ہم نے ان کو معمولی نہیں سمجھنا، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جتنی ہو سکے حمد و ثنا بیان کرنی ہے اور تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں ذوالحجہ ہمیں نیکی کا حکم دیتا ہے یہ مہینہ، وہاں ہی قربانی کا بھی ہمیں حکم دیتا ہے۔ آج کی کلاس کے اندر کچھ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ قربانی کے حوالے سے، کیونکہ لوگ دھڑا دھڑ خرید رہے ہیں قربانیاں، تو اس کے بھی کچھ اہم احکام و مسائل بیان ہو جانے چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی بہت بڑی خیر عطا کی۔ فصلی، آپ کا کام ہے نماز پڑھیں، ونہر،
پھر بعد میں قربانی کیجیے گا۔ یعنی اس سے معنی اور مفہوم یہ نکلتا ہے کہ جو بے نماز ہے اس کی قربانی کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، کہ جس نے سارا سال مسجد کا رخ نہیں کیا وہ بھی قربانی کر رہا ہے، تو ایسے شخص کی قربانی اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں کی جاتی، کیونکہ قرآن کا اسلوب ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ، پہلے اپنے رب کی حمد و ثنا، پہلے اپنی رب کی عبادت کرو، ہر بعد میں قربانی کرنا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بے نماز کو یہ تلقین کی ہے کہ پہلے نماز کا اہتمام کرو، قربانی بعد میں کرنا۔ 5 لاکھ کا یا 7 لاکھ کا جانور لے کر ذبح تو کر لیتے ہو، مگر یہ ذبح کیوں کرتے ہو؟ مجھے تو ایک چیز مقصود ہے، تمہارا تقویٰ تمہارے اندر کوئی ہے ہی نہیں ہے تو تم قربانی کر رہے ہو تو فائدہ تو تمہیں کچھ نہ ہوا۔ اور اسی طرح قرآن مجید کے دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ محبوب کی زبان سے اللہ نے خود یہ بات کہلوائی ہے کہ آپ اپنی زبان سے اس بات کا اعلان اور اقرار کیجئے، ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیایا میرا مرنا، میرا زندہ رہنا، ومماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس بات کو اب یہ سمجھ لیں کہ کئی اشکالات پیدا ہوتے ہیں کہ قربانی فرض ہے یا قربانی سنت ہے۔ یہ جو اشکال پیدا ہوتا ہے اس میں بڑا اختلاف ہے، 2 گروہوں کا اس کے بارے میں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ قربانی فرض ہے۔ انہوں نے کس وجہ سے قربانی کو فرض کہا؟ ایک حدیث آتی ہے کہ رسول مکرم نے فرمایا کہ جس کے پاس استطاعت بھی ہو وہ قربانی نہ کرے، فلا یقرب مصلی، تو وہ ہمارے عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لوگ قربانی نہیں کرتے ان کو دھکے مار دیا کرتے تھے۔ تو یہاں سے علماء نے استدلال کر لیا کہ قربانی فرض ہے، سنت نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا وَنْحَرْ، قربانی کرو، امر کا صیغہ ہے تو امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، تو اس امر کو دیکھتے ہوئے علماء نے استدلال کیا کہ قربانی فرض ہے، سنت نہیں ہے۔ مگر یہ موقف اتنا مضبوط نہیں ہے، قربانی فرض نہیں، قربانی سنت ہے، آپ اس کو سمجھیں۔ کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح البخاری میں ایک روایت ملتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو قربانی کرے اور قربانی کر کے لوگوں کے گھروں میں یعنی مساکین کے اندر گوشت تقسیم کرے، فقد اصاب سنت المسلمین، تو وہ مسلمانوں کی سنت کو پہنچ گیا ہے۔ اگر یہ فرض ہوتی تو رسول اللہ فرض کا لفظ بولتے نہ کہ سنت کا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے صحیح البخاری، انہوں نے باب کیا باندھا ہے؟ باب العزیہ، باب سنت العزیہ، انہوں نے باب فرض نہیں باندھا، یہاں سنت کا وہ لفظ لے کے آئے۔ امام بخاری اپنی کتاب میں فرض کا لفظ نہیں لے کے آئے، تو یہاں سے سمجھ لینا چاہیے کہ قربانی فرض نہیں بلکہ سنت ہے۔ اور اگر قربانی فرض ہوتی تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر قربانی نہیں کیا کرتے تھے۔ کئی ایسے سال آئے کہ حضرت ابو بکر عمر نے قربانی کی نہیں، تو اگر یہ فرض ہوتی تو معاذ اللہ جو شیخین ہیں ابو بکر عمر کیا اس عمل سے پیچھے رہتے؟ کیا وہ اس فرض کے فریضے کو ترک کر دیتے؟ اگر یہ فرض ہوتی تو جمہور موقف اور 38 موقف یہی ہے کہ قربانی فرض نہیں بلکہ قربانی سنت ہے۔ اگر کوئی استطاعت ہونے کے باوجود نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ ظاہر بات ہے سنت کا جو تارک ہوتا ہے وہ بھی گناہ گار ہوتا ہے، اس کو کوئی ثواب نہیں پہنچتا۔ سنت کا تارک بھی بھائیو گناہ گار ہوتا ہے، جس طرح جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، منہ پھرا، وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم میں سے مطلب کیا؟ کہ وہ ہمارے طور طریقے پر نہیں چل رہا، ہمارے طریقے کو فالو نہیں کر رہا۔ اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ قربانی کتنے دن کی جا سکتی ہے؟ تو قربانی 3 دن کی جا سکتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ روایت آپ کو ملے گی موطا امام مالک میں، امام مالک رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ موطا امام مالک میں عبداللہ بن عمر سے روایت آتی ہے کہ قربانی کے 3 دن ہیں، 4 دن نہیں ہیں، قربانی کے صرف 3 دن ہیں۔ پہلے دن بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں، تیسرے دن بھی کر سکتے ہیں، مگر جناب محمد رسول اللہ نے اپنی ساری زندگی پہلے دن قربانی کی ہے، ساری زندگی۔ مگر صحابہ کرام کا عمل ملتا ہے کہ صحابہ میں سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موطا امام مالک میں ملتی ہے کہ انہوں نے تیسرے دن قربانی کی۔
تو علماء نے یہ تمام احادیث کا نچوڑ نکال کر یہ بات استدلال کے طور پہ واضح کر دی کہ قربانی آپ 3 دن کر سکتے ہیں، چوتھے دن کا جواز کتاب و سنت میں کوئی موجود نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ قربانی جب خریدنی ہے تو کیا کیا اس میں عیب نہیں ہونا چاہیے، قربانی خریدتے وقت کیا کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ تو قربانی خریدتے وقت آپ نے 4 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ وہ جانور دوندہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو شرط شریعت نے لگائی ہے دوندہ جانور۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دوندہ نہ ملے تو پھر کیا ہے؟ دوندہ نہ ملے تو پھر کیا ہے؟ تو پھر ایک روایت میں آتے ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سے روایت ملتی ہے پھر دبا ہو جزا، عربی کے اندر جزا کہا جاتا ہے جو 1 سال جس کا مکمل ہو جائے۔ 1 سال دبے کا مکمل ہو گیا تو پھر آپ وہ قربانی کر سکتے ہیں، اس صورت کے اندر جب آپ کو دوندہ جانور نہ مل رہا ہو۔ اگر مل رہا ہے تو پھر جائز نہیں ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں سے بہنگا نہ ہو جانور، ایک آنکھ اس کی بہنگی ہے اور ایک آنکھ سے وہ دکھائی دے رہا ہے اس کو، تو یہ جانور قابل قبول نہیں اللہ کی عدالت کے اندر، یہ بھی آپ نے دیکھا ہے۔ تیسرا، اس کا لنگڑا پن ظاہر نہ ہو رہا ہو، وہ لنگڑا نہ ہو۔ اگر لنگڑا پن ظاہر ہو گیا تو آپ کی قربانی وہ جائز نہیں ہے، آپ کو وہ قربانی اللہ کے ہاں مقبولیت کا وہ درجہ نہیں رکھے، ہوگی نہیں۔ اور چوتھا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہڈیوں سے میخ ہی ختم ہو گئی ہے، یعنی بیماری اس کے اوپر اتنی آ گئی ہے کہ اس کی ہڈیوں سے میخ ہی ختم ہو گئی ہے، ہڈیاں واضح دکھائی دے رہی ہیں کہ میخ ہے ہی نہیں، تو پھر یہ بھی جانور اللہ کی عدالت کے اندر قربانی کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ شرائط کتاب و سنت میں موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسائل کو جو پوچیدہ مسائل تھے عوام الناس کے لیے ظاہر کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا بھینس کی قربانی بھی ہے؟ بھینس کی یہ بڑا مسئلہ پوچیدہ ہے، کئی علماء کہتے ہیں جائز ہے، کئی علماء کہتے ہیں جائز نہیں ہے، بڑا اختلافی مسئلہ ہے، مگر راجح جو موقف نکلتا ہے کتاب و سنت کو دیکھتے ہوئے وہ یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بہیمت الانعام جانور بیان کیے ہیں 8، جب وہ ہمیں مل رہے ہیں تو ہمیں بھینس کی قربانی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرا سوال صرف اتنا ہے، جو اللہ نے قرآن میں بہیمت الانعام جانوروں کا سورۃ الانعام میں ذکر کیا ہے، جب ہمیں وہ مارکیٹ سے مل رہے ہیں اور وافر مل رہے ہیں، کمی بھی نہیں ہے، تو پھر دوسری طرف جانے کی ضرورت ہے؟ دوسری طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھینس کی قربانی جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، اہل علم کا اس پر اجماع ہے، مگر کئی علماء استدلال کرتے ہیں کہ بھینس کی قربانی اس وقت جائز ہے کہ جب آپ کے پاس بہیمت الانعام جو اللہ نے جانور بیان کیے ہیں 8، جب آپ کے پاس وہ نہ ہو تو بھینس کی قربانی کریں۔ جب بہیمت الانعام مارکیٹ میں وافر طور پر موجود ہے تو پھر بھینس کا معاملہ کھولنے کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے۔ اور اسی کے علاوہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس استطاعت ہو قربانی کرنے کی اور وہ استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو رسول اللہ نے فرمایا فلا یقربن مصلی، وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے، ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ یہ تقییداً طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے طور پہ کہا ہے، یہ اس کو فرضیت کا درجہ نہیں ہم دے سکتے، ہے سنت ہے، فرض نہیں ہے، مگر ایک بات آپ یاد رکھیں، جو استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے گا گناہ گار ضرور ہوگا۔ کیا آپ کے نزدیک سنت کا تارک گناہ گار نہیں ہے؟ کیا آپ کے نزدیک صرف فرض کو چھوڑے گا وہ گناہ گار ہوگا، سنتوں کو چھوڑتے جاؤ گناہ گار نہیں؟ بھائی گناہ گار ہے، کیونکہ رسول اللہ کی ہمیں حدیث واضح طور پہ آتی ہے کہ من راغب سنتی، جو میری سنت کو چھوڑ دیتا ہے منہ پھیرتا ہے۔ یہاں راغبہ سے الفاظ یہ ہے کہ اس کے پاس طاقت ہے تھی کہ سنت ادا کرے مگر اس نے ادا نہیں کی، منہ پھیر لیا، فلیس منی، میں محمد کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ گناہ گار بندہ ہے یا نہیں ہے؟ بڑا گناہ گار ہے کہ جو استطاعت کے باوجود سنت کو عملی جامہ نہیں پہنا رہا۔ تو اس کے علاوہ جو قربانی کے مسائل میں سے ایک یہ بھی بات آپ سن لیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کیا کرتے تھے تو جو اس کے حصے ہوتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان حصوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا کرتے تھے، والیتیم والمساکین والقریبین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں مساکین کے گھروں کے اندر تقسیم کیا کرتے تھے اور اس کے علاوہ اپنے احباب رشتہ دار دوست احباب کے اندر بھی تقسیم کرتے تھے۔ اب یہ
ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ سارا گوشت دوسروں کے اندر تقسیم کر دینا، یعنی میرے اندر بہت تقویٰ ہے اور تقوی کی بیس کے اوپر بس میرے تھوڑا سا گھر کے اندر رکھنا ہے، باقی سارا میں نے لوگوں کو دے دینا، تقسیم کر دینا، تو یہ بھی بھائی یہ کوئی تقوی کا معیار نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ آپ کا تقوی محمد رسول اللہ کے تقوی کے مقابل ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ پوری کائنات کے زہد و تقوی مل جائیں، آمینہ کے لال کے تقوی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آمینہ کے لال کا یہ تقوی تھا کہ آمینہ کے لال قربانی کرتے تو آمینہ کے لال قربانی کا سارا گوشت دوسروں میں تقسیم کرتے، اپنے گھر میں کیا تھوڑا رکھتے تھے؟ نہیں، اپنے گھر میں بھی جو حصہ بنتا تھا وہ رکھتے تھے، باقی لوگوں کا جو حصہ تھا ان کو تقسیم کرتے۔ مگر ہوتا کیا، جو زیادہ حاجی اور صوفی بنے پھرتے ہیں، جو اپنے آپ پر زہد و تقوی کا لیبر لگاتے ہیں، سارے لوگوں کو دے دیتے ہیں، ہم نے بس تھوڑا سا رکھنا ہے، ہم غریبوں اور یتیموں میں تقسیم کریں، تو یہ زہد و تقوی نہیں ہے۔ گھر بھوک کے لانے پڑ رہے ہیں اور باہر لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت تو یہاں تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ قربانی کا گوشت یتیموں کو بھی دینا چاہیے، مساکین کو بھی دینا چاہیے، اور جو بیوہ عورتیں ہیں وہ بھی ان کیٹیگری میں شامل آ جائیں گی، اور جو اپنے قریبی دوست احباب ہیں، محلے دار ہمسائے ہیں، ان کے اندر بھی تقسیم کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول سبحان اللہ میں قربان جاؤں، میرے پیغمبر کی ہر ادا پہ آقا جب قربانی کیا کرتے تھے تو آقا علیہ السلام صحابہ کو کہا کرتے تھے خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کا گوشت الگ پیک کر دو، الگ پیک کر دو۔ ایک مرتبہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا، اللہ کے رسول بیوی تو آپ کی فوت ہو گئی ہے، آپ اس کی سہیلیوں کو گوشت پہنچا رہے ہیں؟ اور بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ میرا بستر ہوتا ہے، باری میری ہوتی ہے اور آپ ذکر ختیجہ کا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ سنے تو آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک تصل الرحم وتحمل الکلہ وتقسیب المعدوم وتعین نوائب الحق خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خدیجہ الکبریٰ ایسی عورت تھی کہ پورا مکہ محمد کی تذلیل کر رہا تھا، اکیلی خدیجہ محمد کی تصدیق کر رہی تھی، اکیلی خدیجہ۔ مکہ کے کافر مارتے تھے، میں چور چور ہو کے آتا تھا، خدیجہ الکبریٰ تسلی دیتی تھی، تشفی دیتی تھی، کندھے پر ہاتھ رکھ کے یہ الفاظ کہتی تھی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے محمد پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیوں؟ انک تصل الرحم، جو صلہ رحمی کرنے والا ہو، وتحمل الکلہ، غریبوں کا بوجھ اٹھانے والا ہو، وتعین نوائب الحق، حق بات کہنے والا ہو۔ اللہ ایسی خوبیوں والے شخص کو ضائع کرتا ہی نہیں، اللہ ایسے خوبیوں والے شخص کو ضائع کرتا ہی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول اپنی بیوی کی سہیلیوں کا گوشت دیا کرتے تھے ان کو گھروں میں جا کے۔ تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ہمارے جو اگر کسی کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، والد کے اگر دوست ہیں تو ان کے گھر بھی گوشت جانا چاہیے، جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ جانا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کا طریقہ بھی سنیے، جناب محمد رسول اللہ قربانی کس طرح کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، نماز کا تو طریقہ آپ کو معلوم ہے، نماز پڑھتے، نماز کے بعد اللہ کے رسول آتے اور آ کر اللہ کے رسول بسم اللہ اللہ اکبر یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے۔ باقی روایات میں ایک الفاظ ملتے ہیں وجہت وجہیہ للذی فاطر السماوات والارض، یہ بھی الفاظ ملتے ہیں جو اتھینٹک مصطفیٰ علیہ السلام سے ثابت ہے، وہ دو الفاظ ہیں بسم اللہ اللہ اکبر بس۔ کئی قصائی ایسے ہیں کہ بسم اللہ اللہ اکبر کے بعد لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ اکبر، تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کئی طرح کی دعائیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ مسنون عمل نہیں ہے، رسول اللہ سے ثابت عمل نہیں ہے۔ رسول اللہ سے ثابت عمل یہ ہے کہ آقا علیہ السلام جب بھی نہر کیا کرتے تھے بسم اللہ اللہ اکبر بس۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی تعلیمات سنیے، جو گائیں ہوتی ہے، بھیڑ اور دمبا اور جو بکری ہے اس میں حصے نہیں ہوتے، بھیڑ بکری اور دمبے میں حصے نہیں ہوتے۔ کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ دمبے میں میرا حصہ ڈال دو تو یہ حصہ نہیں مانا جائے۔ دمبے میں نہ 7 حصے ہیں نہ 10 حصے ہیں، حصے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ حصہ صرف 2 چیزوں میں، گائیں یا اونٹ میں بس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گائے کے اندر 7 حصے اور بعض روایت میں آتا ہے اونٹ کے اندر بھی 7 حصے ہیں۔
آپ تو سمجھتے ہوں گے 10 حصے، مگر دونوں طرح کی روایت موجود ہے۔ اونٹ کے اندر آپ 7 حصے بھی کر سکتے ہیں، اور صحیح البخاری میں جو روایت ہے وہ 10 حصوں کے بارے میں، تو 10 حصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور گائے کی قربانی میں 7 حصے کیا کرتے تھے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر ایک بندہ صحیح العقیدہ ہے کہ جس نے یہ اہتمام کیا ہے کہ حصے ڈالنے ہیں مشترکہ، تو اب جو صحیح العقیدہ بندے نے قربانی لے کے آیا ہے 7 حصے ہوئے ہیں، اب جو بندہ کر رہا ہے اگر وہ صحیح العقیدہ ہے، اور جو اس کے ساتھ شراکت داری جنہوں نے کی ہے، جو حصوں میں شریک ہوئے ہیں، اگر ان میں ایک کوئی اہل توحید سے خالی یعنی شرکیہ کام کرنے والا نکل آتا ہے، تو کیا قربانی کی کیا صورت ہے؟ قربانی ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ جو فتویٰ بازی ہے کہ قربانی قبول نہیں ہوگی، یہ فتویٰ غلط ہے۔ کتاب و سنت میں ایسے فتوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب جس نے یہ اہتمام کیا تھا وہ تو صحیح العقیدہ ہے۔ اگر یہ ہو سکتا تھا، ہاں، ایک مفتی مبشر احمد ربانی صاحب اور کئی علماء نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بات استدلال کے طور پہ نقل کی ہے کہ جو اہتمام کرنے والا ہی مشرک ہو تو اس کے اندر آپ حصہ نہ ڈالیں۔ اگر جو اہتمام کرنے والا صحیح العقیدہ ہے اور اس حصے داروں میں سے ایک بندہ اگر شرکی آ گیا ہے تو پھر آپ کی قربانی ہو جائے گی، اس کی ہو نہ ہو وہ اللہ کے معاملے میں، آپ کی ہو جائے گی، کیونکہ آپ اپنے حصے کے ذمہ دار ہیں، اس کے حصے کے ذمہ دار نہیں ہے۔ مگر بعض علماء نے سختی کے طور پہ کہا کہ وہ قربانی ضائع ہو جائے گی۔ سعودیہ عرب کے جو کمیٹی ہے، ابن باز رحمہ اللہ تعالیٰ اور عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ، جو اعلیٰ ترین جو علماء تھے، ان کا تو موقف یہی ہے کہ قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اگر ایک بندہ صحیح العقیدہ ہے اور صحیح العقیدے والی قربانی کے اندر حصے داروں میں سے ایک بندہ مشرک آ گیا ہے تو 7 حصے یا 10 حصے سارے کے سارا ضائع ہو گئے، قربانی قبول ہی نہیں ہونی۔ تو یہ تھوڑا سخت موقف ہے، ہمیں یہ موقف، ان کی اپنی رائے ہے، مگر جو علماء ہیں انہوں نے اس موقف کو اختیار نہیں کیا، وہ سہولت کے طور پر، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ اگر مشرک آ بھی جاتا ہے تو اس کی قربانی کا مسئلہ ہے، آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کرتے وقت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں بتائی ہیں کہ ہم ان تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں؟ مثلا قربانی صرف ایک جذبہ اور قربانی صرف ایک دکھاوے کا آج کل نام رہ گئی۔ قرآن مجید میں آپ جتنی بھی آیات پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اخلاص کی شرط کو مقدم رکھا ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ محبوب آپ اپنی زبان سے کہیں کہ میرا جینا مرنا نماز قربانی اللہ کے لیے ہے، غیر اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے لیے ہے، غیر اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اب اخلاص ایک بندے کے اندر ہو ہی نہ اور وہ قربانی کرے تو کیا اس کی قربانی قبول ہے؟ قبول نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کلچر کیا پایا جاتا ہے کہ 7 لاکھ یا 5 لاکھ کا ہم نے کوئی چیز خریدی ہے اور ہم نے اس کو زیب و زینت کے طور پر سجایا، معاشرے کے اندر اس کو لے کر گئے، لوگوں کو دکھلایا، پوچھنے والے پوچھتے ہیں کتنے کی آئی تھی، قیمت اس کی 5 لاکھ ہے اور مالک بتاتا ہے کہ 5.5 لاکھ کی۔ اب جو 50 اوپر پر بتایا، یہ جھوٹ لکھا گیا یا نہیں لکھا گیا؟ کر آپ قربانی رہے ہیں، لینا آپ نے ثواب ہے، اور الٹا آپ گناہ لے رہے ہیں صرف دکھلانے کے لیے کہ میں دیکھے نہیں کتنا مہنگا جانور خرید کے لے کے آیا۔ مہنگا نہ مہنگا اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، خون نہ خون اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ جس طرح قرآن نے واضح طور پہ کہا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ نہ مجھے یہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، نہ مجھے یہ خون پہنچتا ہے، مجھے صرف ایک چیز چاہیے، تمہارے دل کا تقوی، تمہارے دل کی نیت کہ کس کے لیے کیا ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دکھانے کے لیے، اپنے عزیز و اقارب میں واہ واہ بلے بلے کروانے کے لیے، یا میری رضا کے لیے؟ اگر میری رضا کے لیے اگر 1 لاکھ کی قربانی بھی ہوگی تو میں قبول کروں گا، احد کے پہاڑ کے برابر ثواب دوں گا۔ اگر 5 لاکھ کی قربانی کیا، اگر 10 لاکھ کی قربانی بھی کرو گے، اگر اخلاص نہ ہوگا تو رتی برابر بھی اجر کی امید نہ مجھ سے رکھنا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، ضابطہ ہے، مگر ہم آج ضابطے سے باہر ہیں۔ اخلاص کو پہلے ضرور پکڑیے، اخلاص نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ انسان قربانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس قدر اجر عطا فرما دیتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پل صراط ہوتا ہے،
اتنی بڑی حدیث ہے. پل صراط کے اوپر جنہوں نے اخلاص کے ساتھ قربانیاں کی ہوں گی وہی جانور اس بندے کی نجات کا سبب بن جائیں گے. چھوٹا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو 63 اونٹ نہر کیا کرتے تھے. سبحان اللہ، اللہ کے رسول 63. اور اب اسی طرح جب حاجی حج پہ جاتے ہیں تو 10 ذوالحجہ کو وہ قربانی کرتے ہیں. خود تو نہیں وہ کرتے، ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پیسے جمع کرواتے ہیں حج کے لیے تو اس میں ہی وہ قربانی کے سارے پیسے آپ کو بتلا دیے جاتے ہیں یا آپ سے اسی حساب سے رقم لی جاتی ہے. تو وہ سعودی عرب والے خود قربانی کرتے ہیں. یعنی وہاں میرے بہت ہی کم ایسے ہیں کہ حاجی خود جا کے اپنی قربانی کرے. وہاں پیسوں کے اندر ہی حاجی جو سعودی کمیٹی ہے وہ خود ہی آپ کی قربانی کر دیتی ہے. اب جو 9 ذوالحجہ ہے جو روزہ رکھا جاتا ہے یوم عرفہ کا، اب یوم عرفہ کا روزہ حاجیوں کے اوپر تو فرض نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول جب یوم عرفہ کے مقام پر تھے تو اللہ کے رسول کے پاس دودھ پیش کیا گیا. آقا علیہ السلام نے دودھ کو پکڑا، اللہم بارک، دعا پڑھی، لنا فیہ وزدنا منہ، آپ علیہ السلام نے پیا. صحابی نے کہا اللہ کے رسول آج روزہ نہیں ہے. فرمایا آج کون سا روزہ ہے؟ فرمایا یوم عرفہ کا. فرمایا جو حاجی حج کرنے آتے ہیں اللہ نے ان پر یوم عرفہ کا روزہ فرض نہیں کیا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب وہ حاجی حج کر رہے ہوتے ہیں حج کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. مگر مجھے اور آپ کو اللہ نے محروم نہیں کیا. جہاں حاجیوں کو حج کے بدلے اللہ گناہوں سے معافی ان کو بخشوا لیتے ہیں وہاں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے محرومی نہیں رکھی. وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا جہاں حاجی حج کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیتے ہیں، جو حاجی حج نہیں کر سکتے جو اپنے ممالک کے اندر ہے وہ یوم عرفہ کا روزہ رکھیں. وہاں حاجی حج کر کے بخشوا لیتے ہیں، آپ روزہ رکھ کے 2 سال کے گناہوں کو بخشوا لیں. کتنی شریعت نے سہولت رکھی ہے، تو اس کا بھی اہتمام انشاءاللہ کرنا چاہیے. تو آقا علیہ السلام سے تو ثابت یہ ہے کہ 1 2 3 جب ذوالحجہ کا چاند شروع ہوتا آپ پہلی تاریخ سے روزہ رکھنا شروع کر دیتے. آپ کا یہ عمل تھا، مسنون عمل ہے. 9 کو بھی رکھ سکتے ہیں مگر جو مسنون عمل یہ ہے کہ آپ 1 2 3 4 5 6 7 یوم عرفہ تک آپ روزے رکھیں، جو جناب محمد رسول اللہ کا مسنون عمل ہے. تو یہ قربانی کے احکام و مسائل تھے جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کما حقہ ہمیں قربانی کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جو ہم نے قربانیاں کرنی ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت کا درجہ نہ کر ہمارے لیے نجات کا سبب بنائے. آخری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے قربانی کرنی ہے تو وہ چاند نظر آنے سے پہلے اپنے بال بھی کٹوا لے اور ناخنوں کو بھی تراش لے. زیر ناف کے بال بھی اس میں شامل آ جاتے ہیں، کیونکہ چاند نظر آنے کے بعد آپ قربانی کے بعد تک آپ نہ تو بال کاٹ سکتے ہیں، نہ ناخن تراش سکتے ہیں، اور نہ زیر ناف بالوں کی آپ صفائی کر سکتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنہوں نے قربانی نہیں کرنی کیا وہ بھی بال نہ کٹوائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہوں نے قربانی نہیں کرنی اگر وہ بھی بال نہیں کٹواتے، ناخن نہیں تراشتے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ ان کے بلبوتے اس کو بھی اجر عطا فرما دے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کسی بھائی کا سوال ہو؟